10वां हिस्सा। और अगर आप पानी से खुद सैराब करते, जिस तरह कि हमारे इलाके में कोई फसल भी बारानी नहीं है, बल्कि सारी फसलें जो हैं वो सैराब करदा पानी से, जो हम ट्यूबवेल के ज़रिए या जो है वो मुख्तलिफ जो हम किसी से कीमतन पानी लेकर के सैराब करते हैं, तो इसका 20वां हिस्सा जो है वो उशर की सूरत के अंदर निकाला जाएगा, जो कि आजकल हमारे यहाँ बहुत कम लोग हैं कि जो उशर निकालते हैं। सारी कौम ज़कात भी नहीं निकालती, और जब कोई कौम ज़कात को रोक ले तो अल्लाह उन पर कहत मुसल्लत कर लेता है, और कुछ ऐसी कबियाँ पैदा हो जाती हैं कि जिनका उनसे तदारुक नहीं हो पाता। और वो देख लें, इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर बिजली का बहरान है, गैस का बहरान है, ती का बहरान है, और ये बहरान बढ़ते चले जाते हैं। हम इसकी जिम्मेदारी हुकूमतों की नाअहली वो करार देती ये भी है, इसमें भी इनकार नहीं, क्योंकि करप्ट किस्म के और नालायक किस्म को हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, जिन्हें इन चीज़ों से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने अपने अय्याम हुकूमत पूरे करने और लूट और भाग जाओ, यही इनका मकसूद है। और उनके अकाउंट बैरून ममालिक में, और उन्होंने वहाँ तजोरियाँ भरनी होती हैं, उन्हें अवाम से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो किसी ने कहा था रोटी नहीं मिलती, उसने कहा फिर डबल रोटी ले लो। उन्हें पता नहीं है कि अवाम के मसाइल क्या हैं। गरीब कहते हैं मुझे रोटी नहीं मिलती, वो कहता है रोटी नहीं मिलती, वो डबल रोटी खा लो। ये हमारे हुक्मरानों के तहत पता ही नहीं है कि हमारे गरीबों के, हमारे मुल्क के लोगों के मसाइल क्या हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारे हुक्मरान नालायक हैं, और उन्हें जो है वो इस बात का जो है वो इस बात से गर्ज नहीं है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रो रहे थे, किसने का रोने की वजह, कहा डरता हूँ कि अगर फरात के किनारे पर एक बकरी भी प्यासी मर गई तो उसका हिसाब भी उमर से लिया जाएगा। लेकिन आज लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, खुद सुर्जियाँ हो रही हैं, इंसान गुर्दे बेच रहे हैं कि जो है वह मेरा गुर्दा ले लो, मैंने अपने बच्चे का इलाज करवाना है। बल्कि आपने देखा कि एक बंदा अपने बच्चे लेकर के आ गया कि मेरे बच्चे खुदोखत कर में। तो इस तरह की दिरव हालात अभी से अभी तर होता जा रहा है, और गरीब जो है गुर्बत की लकीर से भी नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। एक फैक्ट्री मुलाजिम की तनख्वाह जो है वो 5 या 6 हज़ार है। मुझे घर का बजट बना के तो दिखाओगे 5-6 हज़ार के अंदर महीना गुजरता कहते हैं। और हुक्मरानों को ये सब कुछ पता होने के बावजूद ऐश की नींद सोते हैं और आराम की ज़िंदगी गुजारते हैं, और बैरून मुल्क सैर सपाटों पर रोज़ निकले हुए होते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे अवाम का क्या हाल है। सिर्फ जो है वो उन्हें अवाम के पास वोटों के जो है दिनों में आना होता है, फिर जो आना होता है फिर तो हमदर्द भी होते हैं, मुअद्दत भी होते हैं। वो क्या किसी ने कहा कि वो आए तो यूँ आए, मेरा दिल बन गए, मेरी जान बन गए, पर वो गए तो यूँ गए, ना सलाम आया ना पैगाम आया, बाद में कोई पता भी जो होता हाई भी नहीं होता। तो उसका एक बहुत बड़ा सबब ये हमारे हुक्मरान भी है। लेकिन ये जो बहरान दर बहरान हमारे ऊपर आ रहे हैं, इस बहरान के में जुमला असबाब में से एक सबब ये है, जब किसी कौम के अंदर जो है वो ज़कात रोक ली जाती है तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू बारिशें रोक लेता है। अल्लाह ताला जल्ला शानहू उनके ऊपर जो है वो कहरत मुसल्लत करता है और मुख्तलिफ चीज़ों के बहरान पैदा कर देता है। आज जो बहरान है हमारे मुआशरे के अंदर, जो मिडल तबका है और चंद जो है वो एलीट क्लास से कहते हैं, और अमीर तरीन जो लोग हैं वो थोड़े लोग हैं जो ज़कात अदा करते हैं। बाकी मुआशरे का एक कसीर तबका ऐसा है जो ज़कात अदा नहीं करता। और जो उशर है ये तो को ही अदा करता है, यानी फसल घर में लाने से कबल अगर बारानी फसल है तो उसका जो है वो 10वां हिस्सा जो है वो निकाल लो, बाकी 9 हिस्से घर ले जाओ और 10वां हिस्सा जो है वो राह खुदा में बांटो। लेकिन अगर आपकी फसल आप खुद से राख करते हैं, कीमत का पानी है, तो फिर उसका जो है वो 20वां हिस्सा है। 20वां हिस्सा जो है वो आप राह खुदा में निकालें, बाकी 19 हिस्से जो है वो अपने घर रहते हैं। और जिस तरह माल के अंदर ज़कात फर्ज है, इस तरह हमारी फसल के अंदर जो है वो उशर फर्ज है, और वो उशर जो है वो 10वां या 20वां हिस्सा हर सूरत में निकालना होगा। अब हमारे मुआशरे के अंदर जो ज़मींदार तबका है वो देखे कि क्या हम उशर बाकायदगी के साथ जो है वो अदा करते हैं। अगर अदा करते हैं तो उन्हें मुबारक हो, और अगर नहीं करते तो जो पीछे भी वो अदा नहीं कर सके तो वह भी के ऊपर लाजम है कि वो भी उसको अदा करें। तो ये है कहत पढ़ने की और मुख्तलिफ बहरानों की वजह कि जब कोई कौम सदका ज़कात और जो है वो उशर रोक लेती है तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से उन पर
مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ میری راہ کے اندر خرچ وہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ یہ تمہارے پاس دو چیزیں ہیں، ان میں سے تو کو وہ پسند ہے اس کو میری راہ میں خرچ کرو۔ یعنی نیکی کا اصل وصول اگر چاہتے ہو اور نیکی کی کنت تک پہنچنا چاہتے ہو اور اللہ کی رضا کا دکھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو ردی چیزیں خرچ نہ کرو، جو تو تمہیں دی جائے تم نہیں لیتے ہو، جو کھانا بچ گیا وہ دیل میں رسول میں بھیج دی، یہ نہیں ہے، بلکہ تم اپنے اس کو ترجیح نظر رکھو گے تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک اس سے خرچ نہ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ اگر لوٹی بچی ہوئی اور باسی لوٹی باہر آنے والے فقیر کو دے دی تو یہ تو بچی رہی ہے۔ مانگنے والے اور بھوکے جو ہے وہ شادی گاہ کے موقع پہ جو ہم ان کا حال کرتی تو اس کو جو ہے وہ باہر بٹھاتے رہتی اور بعد میں جو ہے وہ بچہ کچا ان کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ تو پھینک میں ہی تھا، بھولی پہ ڈال دیتے چلو کسی کے پیٹ میں چلا گیا۔ یہ نہیں ہے، بلکہ عطا فرماتا ہے کہ جس کو تم خود پسند کرتے ہو، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک اس کو پسند نہیں کرتے ہو جو تمہیں خود پسند نہیں ہے اس کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو۔ یہاں مجھے ایک مثال یاد آئی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں ایک شخص مرنے لگا، اس کے پاس کافی سونا تھا۔ اس نے سوچا کہ بچے چھوٹے چھوٹے تھے، اگر کسی غریب کو دیا کہ میرے بچوں کو بڑا ہو جائیں گے تو دینا، تو مجھے ان کی حفاظت نہیں کر سکے گا۔ امیر کو دیا تو کوئی ہڑپ نہ کر جائے، لیکن اس نے خیر بڑی حکمت سے ایک وصیت نامہ ساتھ دیا، کہا کہ جب میرے بچے جوان ہو جائے یہ سونا تھیلے میں ڈال کے دیا، یہ تھیلے میں ڈال کے تمہیں سونا دے رہا ہوں، جب میرے بچے جوان ہو گئے تو جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دے۔ وقت گزرتا گیا، بچے جوان ہو گئے، اس نے لوگوں کو بلایا، کہا کہ ان کے والد نے یہ 5 کلو سونا مجھے دیا تھا اس تھیلے میں ڈال کے، اور ساتھ وصیت کی تھی کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا۔ اس نے تھیلا جو ہے وہ بچوں کو دے دیا، سونا اپنے پاس رکھ لیا۔ اب سارا شہر کہہ رہے کہ ظلم ہوا یتیموں کے ساتھ، لیکن گول تھا کوئی بھی اس لیے کہ جو ہے وہ اس نے وصیت کے مطابق ہی پہ عمل کیا۔ اس نے کہا جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے لینا، ہم اسے پوچھ نہیں سکتے، عدالت پوچھ نہیں سکتی، کیونکہ باپ نے وصیت ایسے کی تھی کہ بچے جب جوان ہوں اور جو تیرا جی چاہے بچوں کو دے لینا۔ اس نے تھیلا بچوں کو دے دیا خالی اور خود سونا رکھ لیا۔ سارا شہر کہتا یتیموں کے ساتھ ظلم ہوا۔ چلتے چلتے بات امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس گئی۔ امام الائمہ سراج الامہ، ہمارے فقہ کے امام جنہیں امام اعظم کہتے ہیں، امام اعظم حضور کے روضے پہ گئے اور جا کر کہا السلام علیکہ یا امام المرسلین، اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔ امام اعظم کا نام جو اطراف عالم میں چمکتا ہی نہیں چمکتا، علوی کی طرف سے قبول ہے۔ وہ فرمایا اگر علم سریا ستارے بھی چلا جائے، اب نائے فارس سے ایک جواد اٹھے گا، وہاں سے بھی کھینچ کے لے آئے۔ علماء نے لکھا ہے اس حدیث کا مصداق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس مسئلہ آیا، آپ نے فرمایا دوبارہ بلاؤ لوگوں کو، بلایا گیا، اسے بھی بلاؤ، کہا کہ دوبارہ فیصلہ کر، وصیت پڑھ۔ اس نے وصیت پڑھی کہ ان کے باپ نے مجھے یہ سونا اس تھیلے میں ڈال کے دیا تھا، ساتھ وصیت لکھی تھی جب بچے جوان ہو جائیں تو جو تیرا بھی چاہے وہ بچوں کو دے کے، تو میں اب تھیلا ان کو دے رہا ہوں اور سونا آپ رکھ رہا ہوں۔ آپ نے پھر وصیت پڑھو، پھر وصیت پڑھی کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا۔ کہا وصیت یہ ہے کہ جب بچے جوان ہو جائیں جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا۔ آپ فرمایا کہ تیرا جی سونے کو چاہ رہا ہے یا تھیلے کو؟ اس نے کہا سونے کو۔ کہا وصیت یہ کہ جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے رہے ہو، اب سونا دینا، بچوں کو تھیلا پہ رکھ۔ اللہ فرماتا لن تنال تیرا حتی تنفقوا مما تحبون، اتنی دیر تک تم نیکی نہیں پا سکتے جب اس سے خرچ نہ کرو جو تم پسند کرتے ہو۔ جو تم پسند کرتے ہو تب تک اس ایپ میں کرو تو تمہیں نیکی کا دل نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو غار قدامی دو پہ دیکھنا اس کا صلہ کتنا۔ آؤ میں تمہیں حضور کے دور کی ایک داستان سناؤں، بڑی خوبصورت داستان۔ جب اتنا منزل رہی بکے اللہ کا ابن ہاتانا، کوئی ہے جو اللہ کو قرض نہ دے، کوئی ہے جو اللہ کو نہ دے۔ ایک صحابی حضرت ابو الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نے حضور سے کہا حضور ہے
کیا واقعی اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ابو دہدا، اللہ نے ہم سے قرض مانگا۔ انہوں نے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا اور ساتھ چلتے گئے، باتیں کرتے گئے۔ آگے ان کا باغ آ گیا جس میں 600 کھجوروں کے درخت تھے۔ رہائش اس احاطے میں بھی آج بھی عرب کے علاقوں میں رہائش بھی وہاں ہوتی ہے اور باغ بھی وہاں ہوتا ہے، تو اس وقت تو تھا یہ احاطے میں ہی رہائش ہوتی ہے اور وہاں باغ ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کھجور کب لگائی جاتا ہے، کب جا کے جوان ہوتی ہے۔ اور کوئی کھجور دے دینا، اللہ اکبر، کھجوریں دے دیتے ہیں تو کھجور کا رکھ دینا مشکل ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا جٹ گردی تیسے دے دینا لیکن گنا نہیں توڑن دیتا۔ تو جو فصل تیار ہو چکی ہوتی ہے اس فصل کو راہ خدا میں خیرات کرنا، فصل ہی دے دینا، یہ مشکل ہوتا ہے، اس کا نتیجہ پھڑ دینے سے۔ اب حضرت ابو دہدا نے کب سے باغ لگایا، 6 درخت تیار ہوئے اور پھر احاطہ اور گھر بھی اس میں۔ تو پھر اس کے سامنے آ کے حضور سے پھر پوچھا، حضور کیا اللہ نے واقعی ہم سے قرض مانگا ہے؟ حضور نے کہا ہاں ابو دہدا، اللہ نے ہم سے واقعی قرض مانگا۔ تو حضور کی خدمت میں عرض کی، حضور پھر آپ گواہ ہو جائے اس سودے کے، یہ باغ میں نے اللہ کو قرضے میں دے۔ ان کا یہ کی بات پاؤ تھاری وہی باغ، کل کائنات تھی وہی۔ اب گھر کے افراد بھی اس باغ میں ہی ہیں۔ اب حضرت ابو دہدا اس باغ میں جا نہیں رہے کہ یہ تو میرا رہا ہی نہیں، تو دور سے کہتے یا امت جی، اے بغداد کی امی، بچوں کو لے کے باہر آ جا، یہ باغ اب ہمارا نہیں رہا، ہم نے اللہ کو لے دیے۔ اب اس عورت نے جلدی سامان سمیٹا، بچوں کو لیا اور باہر آ گئی۔ آ کے یہ کہتے ابو دادا یہ کیا حذف کیا، آگے رہائش کا انتظام بھی نہیں کیا اور تم نے باغ بھی دے دیا، پر سارا کیوں دے دیا؟ کچھ دے دیا ہوتا، ہم کھائیں گے کہاں سے، رہیں گے کہاں؟ لیکن حضور کے مدرسے کے طالب علموں کی کیفیت دیکھیے۔ دہدا بچوں کو سمیٹ کے باہر آئی، حضور کھڑے ہیں، ابو دہدا کھڑے ہیں، تو اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو ہیں اور ساتھ کہتے ہیں رادے پدیبتا یا ابا دہدا، رادی ربیوتا یا ابا دہدا، دہدا کے منہ تو نے برائی نے دعا پتا کر لیا، تو نے برائی نے سودا کر لیا، تو نے برائی کا پتا کر لیا ہے کہ تو نے یہ باغ اللہ کو قرضے میں دے دیے۔ تو فرمایا کہ کون سے جو اللہ کو قرضہ دے، منزل دزی یقرض اللہ قرضا حسنا، وہ ہے جو اللہ کو قرضہ دے، اللہ کو اس کو دگنا کر کے دے گا۔ پھر دیکھو رے اس کی ناز برداریاں جو بندوں کے ساتھ فرمائے گا۔ اب ایک حدیث اس وقت میں آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنے مضمون کو سمیٹنے جاؤں گا، وقت چونکہ مختصر ہے۔ حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے میں نے محبوب علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا۔ حدیث سنیں اور ایمان کی تازگی کریں، اور حب غرب جو کہ جرب پکڑ جاتی ہے سینے میں اور بندر کو برباد کرتی ہے، اس کی نفی کریں۔ اقبال نے جو زکوٰۃ کے علمات سے اسلام کے ارکان خمسہ پہ اپنے مسند ارتقاء رموز میں لکھا، اس نے کہا کہ حب مال طلب بھی سازت زکوٰۃ، کہ جو زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے، لازم کیوں کی گئی؟ کہا مال کی جو محبت ہے، جو زکوٰۃ ہے اور جو صدقہ ہے، اس کی نفی کرتا ہے۔ اور مال کی محبت اگر بکے گئی تو کہ سمجھ لو کہ جو ہے وہ انسان بن گیا۔ راس کل قطیعۃ حب دنیا راکل قطیعۃ، ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ اس لیے جب یہ بکری گئی تو پھر انسان اچھا انسان بن جاتا ہے، پھر اس کے لیے بہتریوں کے راستے کھلتے ہیں۔ اب سنو صدقے کی فضیلت کے بارے میں حضور علیہ السلام کا ایک فرمان۔ حضرت ابو کبشہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انباری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے میں نے حضور کے کہتے ہوئے سنا، ثلاث اقسم علیہن واحدثکم حدیثا فاحفظوہ۔ حضور نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو میں قسم کھا کے بیان کرتا ہوں، ان پہ میں قسم دیتا ہوں، اور باقی چیزیں ایسی ہیں جن کو میں ویسے ہی بیان کرتا ہوں، ان چیزوں کو یاد کر لو۔ کچھ چیزیں بغیر قسم کے بیان کرتا ہوں اور کچھ چیزوں کی اہمیت کے پیش نظر اس پر میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِي يُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ، بہرحال وہ چیزیں جن پر فرمایا کہ میں قسم کھاتے یہ بات کرتا ہوں، وہ چیزیں کون سی ہیں؟ آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِي يُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ، جن پر میں قسم کھاتا ہوں ان میں سے ایک یہ ہے، فَلْنَهُ مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِّن صَدَقَةٍ،
ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ میں محمد قسم کھاتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے. یہ میرے رسول نے فرمایا, یہ حضور نے فرمایا. مجھ سے کہتا ہے کہ اتنے پیسے کم ہو گئے, اتنا صدقہ نکال دیا, اتنے کم ہو گئی. کیلکولیٹر پہ حساب کریں, حساب یہ آتا ہے کہ اتنے پیسے کم ہو گئے. 100 سے 2.5 نکل گیا تو 97.5 رہنے باقی. حساب یہی ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ میں جن 3 چیزوں پہ قسم فرماتا ہوں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ میں اس بات پہ قسم فرماتا ہوں فَمَّ الَّذِي يُقْسِمُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِّن صَدَقَةٍ. پہلی بات بطور قسم میں یہ بیان کرتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ مال بڑھ جاتا. دوسری بات وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةٌ صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزَّةً. دوسری بات جس پہ میں قسم کھاتا ہوں, حضور نے فرمایا جب کسی بندے پہ کوئی ظلم کرے وہ اس ظلم کو برداشت کر لے, اس ظلم کو برداشت کر لے, اس پہ صبر کرے. حضور فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دے گا. بندہ کہتا ہے اگر میں نے صبر کر دیا تو وہ کیا کرے گا, میں تو ذلیل ہو جاؤں گا. کہا نہیں, حضور فرمایا میں قسم کھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے پہ اس کو اور عزت عطا کرے. تیسری بات وَلَا فَتَحَ عَبْدُ بَابِ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ. کہا تیسری بات جس پر حضور نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں جب تے بندہ سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے, ماننا شروع کر دیتا ہے, اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دے. پھر اس کی تھوڑ ختم, ساری زندگی کی مانگتا رہے تو اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. جو بچپن میں مانگنا شروع کر دیتے ہیں بڑھاپے تک مانگتے رہتے. اس لیے جب کوئی مصیبت بنے تو صرف اللہ سے مانگ, کسی کے آگے ہاتھ دراز نہ کرو. اور اگر ہاتھ پھیل گیا تو پھیلا ہوا ہاتھ پہ واپس جیب میں نہیں آئے گا, وہ پھیلے رہے گا. وہ ان 3 چیزوں کا تو میں قسم کھاتا ہوں. وَأَمَّا الَّذِي يُحَدِّثُكُمْ فَاحْفَظُوهُ. اور کچھ چیزیں ہیں جو قسم کے بغیر بیان کرتا ہوں وہ بھی سچی ہیں, لیکن قسم کے بعد بغیر بیان کرتا ہوں فَاحْفَظُوهُ, ان کو بھی یاد کر لو. فقال, حضور نے فرمایا انما الدنیا لأربعۃ نفر. دنیا 4 بندوں کے لیے, دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں. عبد رزقہ اللہ مالا وعلما فهو یتقی فیہ ربہ. پہلا بندہ وہ ہے جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے, علم بھی دیا ہے, جو امیر بھی ہے اور عالم بھی ہے, دونوں دولت اس کے پاس. وَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ, اور وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے. وَيَصِلُ رَحِمَهُ, اور صلہ رحمی کرتا ہے. وَيَعْمَلُ لِلَّهِ فِيهِ بِحَقِّهِ, اور مال کا جو حق ہے, جو علم کا حق ہے, وہ ادا کرتا ہے. فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ, یہ دنیا میں سب سے افضل شخص ہے. اس کو مال بھی دیا گیا, رزق بھی دیا گیا, اللہ سے ڈرتا بھی ہے, اور مال و علم دونوں میں اس کا حق بھی ادا کرتا ہے. یہ افضل منازل پر ہے. وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا لَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا. دوسرا وہ شخص ہے جس کو علم تو دیا گیا ہے لیکن مال نہیں دیا گیا. فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ, وہ سچی نیت والا بندہ ہے. یقول, وہ کہتا ہے لَإِنَّنِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ, کہتا ہے کاش کہ میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح راہ خدا میں خرچ کرتا. فَأَجْرُهُ مَا سَوَاءٌ, تو میں پہلا شخص اور یہ دوسرا شخص اجر میں برابر ہی ہیں. وہ مال خرچ کر کے اور یہ مال نہ بھی خرچ کر کے اجر میں برابر ہے. اس لیے کہ صادق النیہ ہے, اس کی نیت یہ ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو راہ خدا میں خرچ کرتا, مسجد بنواتا, دارالعلوم تعمیر کرواتا, غرباء کی مدد کرتا, دکھیوں کے کام آتا, پریشان حالوں, بیماروں, لاچاروں, بدپوروں کی مدد کرتا. بری کی آرزو کرتا ہے کہ میرے پاس ہوتا تو میں یہ کرتا, یہ کرتا, یہ کرتا. صادق الدیدہ ہے. تو فرمایا کہ یہ اور وہ پہلا شخص دونوں اجر میں برابر. وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا. تیسرا شخص وہ ہے جس کے پاس مال تو ہے لیکن علم نہیں ہے. وَهُوَ يَتَخَبَّطُ فِي مَالِهِ, اور وہ مال میں گڑبڑ کرتا ہے بغیر علم کے نہ ہونے کی وجہ سے. وَلَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ, اور اپنے رب سے ڈرتا بھی نہیں ہے.
वला यसलु फीह राहिमा, और सिला रहमी भी नहीं करता, वला यामलु फीह बिहक्किन, और माल का हक भी अदा नहीं करता। फहाजा बेअखबसिल मनाजिल, ये बंदा सबसे गंदा और खबीस आदमी, सबसे बुरा शख्स जो ज़माने में, बेअतबस, खबीस की इसमें तफजील है, सुपरमेटिव डिग्री, अकबस, खबीस से भी सबसे बड़ा खबीस ज़माने में तो मैं ये शख्स है कि जिसके पास तुल्म नहीं माल है और वो माल से याशियाँ करता है, माल से बुराइयाँ करता है, सिला रहमी के रिश्तों को तोड़ता है, अल्लाह से डरता नहीं है और माल का हक भी अदा नहीं करता। हुजूर हुमायूं के सबसे खबीस आदमी है। वह अब्दुन लम यर्ज़ुक़हुल्लाहु मालन वला इल्मन, और तीसरा वो चौथा वो शख्स है कि जिसके पास ना इल्म है और ना ही माल है। वो रजकुलो, और वो कहते हैं लउन्ना ली मालन ला अमलतु फीह बिअमल फुलानी, वो कहता है मेरे पास अगर माल होता तो मैं भी मौज करता, मेरे पास अगर पैसे होते तो फलां बंदा ऐश कर रहा है, मैं भी ऐश करता, मैं भी ये करता, मैं भी ये करता। बेअमल फुलान फरवत नियतहु, तो उसकी नीयत में है व विज़्रुहु मा सवाम, ये अगरचे इसने कोई ऐश की नहीं है, अगरचे इसने जो है वो उस तरह पैसे उड़ाए नहीं है, फजूल खर्चियाँ नहीं की हैं, लेकिन उस खबीस के साथ जुड़ा हुआ ये भी, इसलिए कि ये भी चाहता है अगर मेरे पास पैसे होते तो मैंने यूं कर देता, मैंने ये कर देता, तो ये ख्वाहिश उसको उसके साथ जोड़ देगी। फिर जिसके पास माल नहीं है, इडियट है, वो इल्म की वजह से कहता है कि मेरे पास पैसे होते तो मैं भी राह खुदा में यूं बांट देता, यूं सीन कर देता, तो जो है वो उसके साथ है। अब बात नीयत पर ठहरी कि इंसान की अगर नीयत अच्छी अमाल की, हदीस में आता है कल क़यामत के दिन एक शख्स नामा अमाल खोलेगा, हज लिखा होगा, अर्ज करेगा मालिक हज किया ही नहीं, लिखा कैसे है? इरशाद होगा जानते हैं कि तेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन जब हाजियों के काफिले जाते थे तेरा दिल तो तड़पता था ना, हमने उस तरफ को देख के तेरे नामा अमाल में हज लिख दी। मोमिन जब नियत करता है, नियत कर ले मोमिन, अल्लाह मुझे माल दे मैं मस्जिद बनवाऊंगा, नामा अमाल के अंदर मस्जिद के बनवाने का सवाब लिख दिया गया। अल्लाह मुझे माल दे मैं गरीब बच्चियों की शादी करूंगा, की नहीं है, सारी जिंदगी तौफीक भी नहीं हुई, लेकिन नियत पक्की थी कि मैं और माओ को तलूंगा, नामा अमाल में लिख दी। ये सवाब कमाना भी कोई मुश्किल है, लेकिन सादको नीयत वैसी ना कहे कि जब माल आए तो हो उसके बाद भाग जाए। वो एक बंदा खजूर पे चढ़ा था ना खजूर तोड़ने के लिए, तो जब वो खजूर तोड़ने लगा तो वहां एक सांप बैठा हुआ था जिसम पे कब तक भी तारी हो गई, और कहा है अल्लाह अगर मुझे इस सांप से निजात देवे तो तेरी राह में ऊँट खैरात करूँ। और वो सांप रह की तरफ देख रहा है और झपटना चाह रहा है, फिर थोड़ा सा नीचे आ गया और थोड़ा सा फासला बन गया, क्या है, कहने लगा अल्लाह अगर मुझे तो सांप से बचा ले तेरी राह में गाय ज़बा करूँगा। तो बस फिर 10 फुट नीचे आ गया, फिर कहता है अल्लाह अगर सांप से बचा ले तेरी राह में बकरी खैरात करूँगा। फिर थोड़ा नीचे आ गया, सांप से थोड़ा सा दूर हो गया, फिर कहता है अल्लाह अगर इस सांप से बचा ले तो तेरी राह में पूरी ही खैरात करूँगा। थोड़ा सा फिर नीचे आ गया तो कह रहा अल्लाह तेरी राह में एक अंडा खैरात करूँगा अगर इस सांप से बचा ले। अब नीचे छलांग कहना अल्लाह मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैंने क्या खैरात करना। तो जब करीब था तो उस पर नीयत और थी, दूर आ गया नीयत और। ये बात नहीं है, जो नीयत करे अगर अल्लाह तौफीक दे तो उसको पूरा करे, नीयत में आई हो अखलास है नीयत के अंदर, तो फिर वो अमल नहीं भी किया अल्लाह नामा अमाल के अंदर जो है अमल लिख देगा। और जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है वो उस तौफीक के मुताबिक अमल करें, थोड़ी तौफीक दी और थोड़ा करें, बहुत ज़्यादा तौफीक दी और ज़्यादा करें। मैंने के लिए ऐसे अशखास को भी देखा है कि जो कहते हैं इतने पैसे हो जाएंगे तो फिर हम ये करेंगे, और ना उतने बढ़ते हैं या उतने होते हैं तो हमें सौरे बढ़ जाती है तो फिर उन्हें तौफीक नहीं होती। और कितने लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास 10 रुपये हों तो 1 रुपया खर्च कर देते हैं। तो वो जो है वो क्या इतवार लगा था हमारा नर्म और कासद पयाम ज़िंदगी लाया। यहाँ इस मरकज़ के अंदर मैंने कितने लोगों को देखा है कि जो 10-10 50-50 रुपए से शामिल होते रहते हैं, और कई बदे इस इंतज़ार में होते हैं कि मेरे पास बहुत सारा माल हो तो फिर मैं हूँ, तो इसका मतलब बहुत सारा होगा तो फिर उसको खर्च करके कोई दान है ना मकसूद है। चले पास एक तगा है, शेख साहब भी फरमाते हैं फ़कीर की अलामत यह है उसके पास एक रोटी हो तो वो आधी फ़कीर को दे देता, आधी खुद खा लेता है, वो आधी तो भी बांट लेता है। यदि उसके पास मनो करना हो तो फिर देगा,
جتنا ہے اس کے حساب سے اللہ کی راہ میں خیرات کرو. اگر اللہ نے زیادہ دیا تو پھر صدقہ کر کے دیکھو. اللہ کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا, اور اس پر اللہ کے رسول نے قسم فرمائی ہے. بہرحال یہ عنوان میں نے عشر کے عنوان سے چھیڑا تھا, لیکن وہ اس کے مسائل ابھی تش نہیں رہ گئے, کیونکہ آج کل فصل پکی ہوئی ہے. اس لیے اپنی فصلوں کا جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ عشر ضرور ہوتی, اور وہ ہمارے علاقے کے اندر چونکہ بارانی زمین نیل ہے, ٹیوب ویل سے پانی دیا جاتا ہے, تو فصل کا جو ہے جب فصل تیار ہو جائے تو اس کا 20واں حصہ جو ہے وہ الگ کر کے جو ہے باقی حصہ جو ہے وہ اپنے مصرف میں لائیں. ہمارے یہاں دارالعلوم میں آپ کو پتہ ہے کہ بچے اور طالبات یہاں شب روز جو ہے رہ کر کے قرآن مجید کی, کتاب رحمت کی, احادیث رسول کی اور دیگر فنون پر جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو ہر سال ہم یہاں عشر کے لیے ترغیب دلاتے ہیں. پچھلے سال بھی 300 من کے قریب گندم اکٹھی ہو گئی, جو اس سے پچھلے سال بھی, اور تقریباً یہی ہمارا اندازہ ہے کیونکہ روز کی 1-1.5 من گندم یہاں 2 من غالباً لگتی ہے, تو یہ 300-400 کے قریب 500 کے قریب چھٹیاں بھی درمیان میں آتی ہیں. اتنے کلو اور من گندم ہو جائے تو ہمارا پورا سال گزر جاتا ہے. فصل جو چاول کی فصل ہوتی ہے اس پہ ہم اتنا زور نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو توفیق دی ہوئی ہے, وہ پورے سال کے چاول ایک دن ہی بھیج دیتا ہے یہاں دارالعلوم کے لیے. اللہ اسے جزا دے اور اللہ اسے برکت دے رہا ہے اور مزید اللہ تعالیٰ فرمائے. لیکن یہ جو فصل ہے گندم کی, اس میں یہ بھی شکر ہے کہ ایک بندہ نہیں دیتا, اس لیے کہ اس میں بہت سارے لوگوں کا حصہ بڑھ جاتا ہے. اس لیے بالخصوص جو ذمہ دار ہیں وہ اپنے عشر کو نکال کر کے مرکز میں بھیجیں یا ہمارے نمائندے کو فون کریں, یہاں اطلاع دیں, ہم جا کر کے لے آئیں گے. اور میں کہتا ہوں جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے, جن کو اللہ نے جو ہے وہ آسودگی دی ہے, جس طرح وہ اپنے گھر کے لیے جو ہے وہ گندم خریدتے ہیں. اگر وہ سوچیں کہ ہمارے گھر کے 5 افراد ہیں, 5 نہیں 6 افراد ہیں, ایک فرض جو ہے وہ مدرسے کا ایک بچہ اپنے ساتھ شامل کر لیں, اس اندازے سے کچھ اضافی گندم خرید کر کے اگر دارالعلوم بھیج دیں تو یہ آپ کا ایسا صدقہ جاریہ ہوگا کہ پورا سال جو ہے وہ بچہ آپ کی دی ہوئی اس گندم سے کھاتا رہے گا, تو آپ کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. بہت ساری امور ہیں. میں نے پچھلے جمعہ کو بھی توجہ دلائی تھی کہ یہاں جو تعبیر کا کام ہے وہ فنڈز کے ختم ہو جانے کی وجہ سے رک رہا ہے. اگر کوئی ہو تو اس کو جاری رکھا جا سکے. خیر کسی نے تکلف نہیں فرمایا اور وہ 2 ہفتے سے کام رکا ہوا ہے, لیکن بہرحال سر دست کام چل رہا ہے. لیکن کچھ امور ضروری ہیں جن کو ہم نے جو ہے وہ ادا کرنا ہے, اور کچھ اس وقت جو ہے فائنل عرصے کے جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ آخر اختتام کو پہنچ گئے ہیں. ماہانہ 2-3 لاکھ روپیہ یہاں جو ہے وہ خرچ ہے, وہ بھی آپ کی نظر میں رہے. اور یہاں مسجد کا فرش بھی, یہ دروازے بھی, آگے موسم برسات کا آ رہا ہے, اور ہمارے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ذمہ دار لوگ کہ اگر یہ اس کو اوپر ٹائل نہ لگی تو یہ گنبد کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. لیکن اللہ خیر فرمائے, اللہ اسباب بھی پیدا فرمائے. میں یہ چیزیں آپ کو ترغیب کے لیے دلا رہا ہوں. یہ دروازوں کا کام ہے, یہ باہر کمروں کے دروازوں کا کام ہے, فرش کا کام ہے, اوپر گنبد کا کام ہے. اس کے علاوہ کچھ ہمارے انتظامی امور ہیں. اس مدرسے کے لیے جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کی ہمیں ہر وقت ضرورت رہتی ہے, اور توسیع بنیادوں پر بھی جو کام ہو رہا ہے کہ ہم نے کچھ تھوڑی سی جگہ بھی ساتھ شامل کرنی ہے تاکہ پارکنگ کے مسئلے بھی حل ہوں. تو میں آج اس عنوان سے, چلو بات تو ہوئی, تو اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کو اگر اپنی جناب سے رزق حلال عطا فرمایا ہے تو آپ ان کاموں میں سے کوئی کام اپنے ذمے بھی لے سکتے ہیں, نہیں تو انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ آپ اس کام کو جو ہے وہ اس طرح سے ادا کریں گے کہ یہ آپ کا ہی کام ہے. ظاہر ہے یہ دارالعلوم, یہ مدارس دینیہ, ان کے کوئی ذرائع آمدنی نہیں ہوتے ہیں, ان کا ذریعہ آمدنی لوگوں کے فنڈ پہ مشتمل ہوتا ہے. اور ہم تو کافی عرصہ سے جو ہے وہ اعلان کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں کہ لوگ خود ہی دیکھ رہے ہیں, لیکن آج مجبوراً پھر تھوڑا سا توجہ دلانا پڑی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے وہ اس حوالے سے اپنی محبت کا ضرور اظہار کریں. اللہ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے. 8-7 لاکھ روپیہ تو ہمیں جو ہے وہ فوری اس کی ضرورت ہے. اگر کوئی ساتھی اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیں تو وہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اللہ آپ کو جزا دے, دنیا دین کی آخرت کی بلائیاں نصیب فرمائیں. بعد میں مجھے ملنے یا انتظامیہ کو ملنے, اور یہ ضرور اپنی محبت کا اظہار کرے, جو کرے اللہ کی رضا.